الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، ناظرین، حاضرین، الحمدللہ ہم نے بچوں کے حقوق، رائٹس آف چلڈرن کے بارے میں اپنی گفتگو شروع کی تھی، اور ہماری 2 نشستیں اس مسئلہ پر ہو چکی ہیں۔ پہلی نشست میں بیفور برتھ بچوں کے کیا رائٹس ہیں، دوسری نشست میں آفٹر برتھ بچوں کے کیا رائٹس ہیں، اور 4 حقوق، 4 رائٹس وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ آج الحمدللہ اس سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات جاری کر رہے ہیں۔ ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بچے کا یہ حق ہے کہ اسے کسی اور کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ 5واں حق جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بچے کا، وہ اس کی رضاعت کا حق ہے۔ لفظ رضاعت اور اس کے جو دیگر مشتقات ہیں قرآن حکیم میں 10 مقامات پر آئے ہیں۔ المعجم الوسیط میں رضاعت کا معنی کچھ یوں بیان ہوا ہے: ماں کا بچہ کو دودھ پلانا رضاعت کہلاتا ہے۔ کان لہا ولدن ترضعہ، اس کو رضاعت کہتے ہیں۔ فقہی اصطلاح میں بچہ کا پیدائش کے بعد پہلے 2 سال میں ماں کے سینے سے دودھ چوسنا رضاعت کہلاتا ہے۔ پہلے 2 سال میں ماں کے سینے سے دودھ چوسنا رضاعت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدہ بولدها ولا مولود لہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور وارثوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے، اور پھر اگر ماں باپ دونوں باہم رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔ اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دایا سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پیدائش کے بعد بچہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت اور افزائش کے لیے ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی دوسری غذا استعمال کرے۔ اس لیے وضع حمل کے بعد عورت کے پستانوں میں قدرتی طور پر دودھ جاری ہو جاتا ہے، اور بچہ کے لیے اس کے دل میں پیدا ہونے والی محبت و شفقت اسے بچہ کو دودھ پلانے پر اکساتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت پر واجب کیا ہے کہ وہ بچہ کو پورے 2 سال دودھ پلائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ مدت ہر طرح سے بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے۔
جدید میڈیکل ریسرچ سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بچہ کے جسمانی اور نفسیاتی تقاضوں کے پیش نظر 2 سال کی مدت رضاعت وہ اس کی افزائش کے لیے بڑی ضروری ہے۔ یہ اسلام کی آفاقی اور ابدی تعلیمات کا فیضان ہے کہ اہل اسلام کو زندگی کے وہ رہنما اصول ابتدا میں ہی عطا کر دیے گئے جن کی تائید و تصدیق صدیوں بعد کی سائنسی تحقیقات اب کر رہی ہے۔ یہ 5واں حق تھا بچے کا پیدا ہونے کے بعد۔ 6واں حق یہ ہے کہ اسے پرورش کا حق ہے۔ بچوں کی پرورش کرنا باپ کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوں حکم ارشاد فرمایا سورہ الطلاق میں لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے لحاظ سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا ہو تو وہ اسی روزی میں سے بطور نفقہ خرچ کرے جو اللہ اسے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر جتنا کہ اس نے اسے عطا کر رکھا ہے۔ اللہ عنقریب تنگی کے بعد کشائش پیدا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل ندرک له ابنان فیحسن الیہما ما صحبناہ او صحبہما الا ادخلناہ الجنہ۔ قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ انہیں جوان ہونے تک کھلاتا پلاتا رہے تو وہ دونوں اسے جنت میں لے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکون لأحدکم 3 بنات او 3 اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان سے اچھا سلوک کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، یہ جو حدیث ابھی میں نے بیان کی یہ ترمذی کی اور امام بخاری نے الادب المفرد میں، امام ابن شیبہ نے المصنف میں، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں جاءتنی امرأة معها ابنتان تسألنی فلم تجد عندی غیر تمرۃ واحدہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھی، وہ مجھ سے کچھ مانگتی تھی، اس نے ایک کھجور کے سوا میرے پاس کچھ نہ پایا، میں نے اس کو وہی دے دی۔ اس نے کھجور دونوں بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور پھر اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا جو کوئی بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا اور اس نے ان سے اچھا سلوک کیا تو یہ اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں جاءتنی مسکینۃ تحمل ابنتین لہا۔ ترجمہ ہی کر دیتا ہوں، میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس نے 2 بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھی، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، اس نے دونوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دے دی، پھر جو کھجور وہ کھانا چاہتی تھی اس کے بھی 2 ٹکڑے کر کے انہیں کھلا دیا، پھر جو کھجور وہ کھانا چاہتی تھی، اللہ، ایک کھجور بچی، خود بھی تو بھوکی تھی، اسے بھی 2 ٹکڑے کر کے اپنے بچیوں کو کھلا دیا۔ مجھے اس واقعہ سے بہت تعجب ہوا، سیدہ فرماتی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں پر اس شفقت و رحمت کی وجہ سے اس عورت کے لیے جنت واجب کر دی، یا فرمایا اسے دوزخ سے آزاد کر دیا۔ یہ 6واں حق تھا جو اولاد کا اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔
اسلام نے دیا ہے. اور 7واں حق تربیت کا حق ہے. بچوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں اچھا ذمہ دار اور مثالی مسلمان بنانا والدین کی ذمہ داری ہے. ان کی تربیت کے مختلف مراحل کا ذکر کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی ہو جائے، اور جب وہ 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اسے تھوڑا سا مارو، اور 10 سال کی عمر میں وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ انہیں الگ الگ سلا دیا کرو، انہیں اکٹھا نہ سونے دو. اللہ اکبر، کیا ہی پیارا حکم ہے اسلام کا. ابو داؤد نے اس کو روایت کیا. اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ. اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں با ادب بناؤ. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، امام دہلوی نے بھی. حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان عندہ صبی فلیتساب لہ. جس کے ہاں کوئی بچہ ہو تو وہ اس کی اچھی تربیت کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے. 8واں حق جو اللہ رب العزت اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اسلام کے ذریعے ہم تک بچوں کے لیے پہنچا ہے، وہ شفقت و رحمت کا حق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعندہ الاقرع بن حابس التمیمی جالسا فقال الاقرع ان لی 10 من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا یرحم لا یرحم. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوما تو اقرع بن حابس تمیمی جو کہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چوما. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، پھر فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا احبوا الصبیان وارحموہم واذا وعدتموہم ففوا لہم فانہم لا یرون الا انکم ترزقونہم. بچوں سے محبت کرو اور ان پر رحم کرو، جب ان سے وعدہ کرو تو پورا کرو، کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تم ہی انہیں رزق دیتے ہو. اللہ اکبر، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ تم ہی انہیں رزق دیتے ہیں. 9واں حق جو اسلام کے ذریعے بچوں کو ملا وہ عدل کا حق ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں ان اباہ اتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے والد انہیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. پھر عرض کیا میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے. فرمایا کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسا ہی دیا ہے؟ عرض کیا نہیں. فرمایا تو اس سے بھی واپس لے لو. ایک اور سند سے مروی روایت میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں تصدق علی ابی ببعض مالہ فقالت امی عمرۃ بن رواحہ لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على صدقني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بوالدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله وعدلوا في اولادكم فراجع ابي فرد تلك الصدقه. اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا.
میرے والد نے وہ کہتے ہیں اپنا کچھ مال مجھے ہبا کر دیا. تو میری والدہ نے کہا میں اس پر تب راضی ہوں گی جب تو رسول خدا کو اس پر گواہ لائے. میرے والد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایسا ہی دیا؟ میرے والد نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا خدا سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. پھر میرے والد نے وہ ہبہ واپس لے لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولاد کو تحفہ دیتے وقت برابری رکھو. بس میں اگر ان میں سے کسی کو فضیلت دیتا فلو کنت مفضلا احدا، اگر میں ان میں سے کسی کو فضیلت دیتا تو بیٹیوں کو فضیلت دیتا. لفضلت النساء. تو معلوم ہوا کہ اولاد میں اللہ رب العزت نے جو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں اولاد کے، ان میں وہ برابری کا، تحفے تحائف میں، اور انہیں ہر طرح سے کسی طرح کوئی ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی فیل نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے. بچوں کے حقوق میں سے ایک یتیم کا حق بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے. یتیم بچہ کے حقوق پر اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے. اس کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم میں 23 مختلف مواقع پر یتیم کا ذکر کیا گیا ہے. 23 مختلف مواقع پر، جن میں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے اموال کی حفاظت اور ان کی نگہداشت کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں اور ان کے حقوق اور ان کے مال کو غصب کرنے والے پر اللہ رب العزت نے وعید کی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. بے شک جو لوگ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں اور وہ جلد ہی دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے. کیونکہ یتیم ہونا انسان کا نقص نہیں بلکہ منشاء خداوندی ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس نے اپنے محبوب ترین بندے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت یتیمی میں پیدا فرمایا کہ آپ کے والد ماجد آپ کی ولادت باسعادت سے بھی پہلے وصال فرما چکے تھے. پھر 6 سال کی عمر میں ہی آپ کی والدہ ماجدہ بھی انتقال فرما گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کیفیت کا ذکر قرآن حکیم میں یوں کیا ہے الم یجدک یتیما فآوا. اے حبیب کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے آپ کو معزز و مکرم ٹھکانہ دیا. پھر اس در یتیم نے یتامہ کی محبت، ان کے ساتھ شفقت و حسن سلوک اور احسان برتنے کی نہایت اعلیٰ مثالیں قائم کی. آپ نے یتامہ کی اچھی کفالت کرنے والے کو جنت کی خوشخبری دی اور ان کے حقوق پامال کرنے والے کو دردناک عذاب کی وعید سنائی. قرآن حکیم کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ کریں. ایک اور موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. سورہ النساء میں فرمایا اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور بری چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلہ کرو اور نہ ان کے مال اپنے مالوں سے اپنے مالوں کے اندر ملا کر کھایا کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح اور بھی مقامات پر ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ. سورہ بقرہ میں. اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دے ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے اور اگر انہیں نفقہ و کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں
اور اللہ خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی تربیت میں جانچ اور آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان سے ہوشیاری اور حسن تدبیر دیکھ لو، سمجھو کہ سمجھدار ہیں، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی اور جلد بازی میں اس اندیشے سے نہ کھا ڈالو کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے جائیں گے، اور جو کوئی خوشحال ہو وہ مال یتیم سے بالکل بچا رہے، اور جو خود نادر ہو اسے صرف مناسب حد تک یتیم کے مال سے اس کو تربیت کرتے ہوئے کھانا چاہیے، اور جب تم ان کے مال ان کے سپرد کرنے لگو تو ان پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے والا اللہ ہی کافی ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اور یتیموں سے معاملہ کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑ جاتے تو مرتے وقت ان بچوں کے حال پر کتنے خوف زدہ اور فکر مند ہوتے، مرتے ہوئے کتنا فکر ہوتا، کتنے خوف زدہ ہوتے۔ سو انہی یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان سے سیدھی بات کہنی چاہیے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو کوئی یتیموں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں نیری آگ بھرتے ہیں اور جلد ہی دہتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا مگر ایسے طریق سے جو بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ اور پھر فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کا رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر اور اکرام نہیں کرتے، اور نہ ہی تم مسکینوں یعنی غریبوں اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی معاشرے میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، اور وراثت کا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو۔ اس میں سے افلاس زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے، اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس کو امام بخاری نے ادب المفرد میں، ابن ماجہ نے السنن میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری روایات ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ نیک سلوک ہو، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وقافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، پھر آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ فرمایا اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہلی حدیث امام بخاری نے اس کو روایت کیا، امام ترمذی نے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ اس طرح نقل فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق لا يعذب اللہ یوم القیامت من رحم الیتیم. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں، حدیث پاک لمبی ہے، ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم پر شفقت کی، اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی اور معاشرے کے محتاجوں اور کمزوروں پر رحم کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی عطا کی وجہ سے اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کیا. پھر فرمایا اے امت محمدی، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس شخص کی طرف سے صدقہ قبول نہیں کرے گا جس نے غیروں پر صدقہ کیا، حالانکہ اس کے اپنے رشتہ دار اس کے صدقے کے محتاج تھے. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. قربان جائے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اپنے گھر میں کوئی یتیم ہو، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اقربا میں کوئی یتیم اور محتاج ہو، اور اس نے دوسرے لوگوں کے اوپر صدقہ کیا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اگر اس نے اپنے اقربا پر خرچ نہ کیا، ان سے شفقت، ہمدردی اور لطف سے پیش نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. افسوس کی بات ہے آج ہمارے اندر لوگ چیریٹیز کو، بہت بڑی جو خیراتی ادارے ہیں، ان کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے دیتے ہیں، پاؤنڈز دیتے ہیں، اور اپنے گھروں میں کتنے ہی زیادہ غریب رشتہ دار اقربا ہوتے ہیں اور ان کا پوچھا بھی نہیں جاتا. حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اس کے دادا سے روایت کرتے ہیں من ولی الیتیم، جس کو کسی یتیم کا والی بنایا گیا تو اسے چاہیے کہ وہ اس مال سے فلیتجر بھی، اس مال سے تجارت کرے اور اس کو یوں ہی پڑا نہ رہنے دے، مبادا زکوٰۃ ادا کرتے کرتے وہ مال ہی ختم ہو جائے. اللہ اکبر. 11واں حق جو اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، وہ ہے اس بچے کا حق جس کو لقیط کہتے ہیں. تو یہ اس کو ٹرم میں استعمال کرتے ہوئے جب ہم کہیں گے تو کہیں گے حقوق لقیط. لقیط اس بچہ کو کہا جاتا ہے جو راستہ میں پڑا ہوا ملے اور جس کے والدین کا پتہ نہ ہو. فقہی اصطلاح میں لقیط اس بچہ کو کہا جاتا ہے جس کا نسب معلوم نہ ہو، کیونکہ اس کے گھر والوں نے زنا کی تہمت سے بچنے کے لیے یا کسی اور وجہ سے اسے پھینک دیا ہو. لہذا جب راستہ میں یا کسی پبلک پلیس پر گرا پڑا بچہ ملے تو اسے زمین سے اٹھانا، اس کے ساتھ شفقت برتنا اور اس کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے اس قول کی روشنی میں واجب ہو جاتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ بچہ کو زمین راستہ سے اٹھانا ہی اسے زندگی دینا ہے، اور یہ اسی طرح واجب ہے جس طرح حالت اضطرار میں صرف زندگی بچانے کی حد تک حرام کھانے کی اجازت مل جاتی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ لقیط یعنی اس طرح کے بچے کا یہ بھی حق ہے کہ وہ آزاد ہوتا ہے. حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے ایسا ہی حکم دیا ہے. اگر بچے کو اٹھانے والا جو متقط ہوتا ہے، بچے کو اٹھانے والا یا کوئی اور شخص یہ دعویٰ کرے کہ بچہ اس کا غلام ہے تو بغیر گواہوں کے اس کا دعویٰ نہ سنا جائے گا. اب تو غلامی ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، لہذا وہ مکمل طور پر آزاد بچہ ہی گنا جائے گا. اور تیسری بات یہ ہے اس کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا خرچہ بیت المال سے کیا جائے.
اگر اس کے ساتھ کچھ مال بندھا ہوا پایا گیا تو وہ اسی کا گنا جائے گا، مثلا اس کے جسم پر موجود کپڑے، یا اگر وہ جانور پر بندھا ہوا پایا گیا تو وہ جانور اس کا ہوگا۔ اس صورت میں خرچہ اس کے اپنے مال میں سے کیا جائے گا، کیونکہ بیت المال میں سے خرچہ ضرورت کی بنا پر ہوتا ہے، اور جب اس کے پاس مال ہو تو ضرورت ثابت نہیں ہوتی۔ تو حاضرین و سامعین، ان ساری تفصیلات سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اسلام نے دیگر افراد معاشرہ کی طرح بچوں کو بھی زندگی، تعلیم و تربیت اور دیگر بنیادی حقوق کی ضمانت دیتے ہوئے ایک مثالی تہذیب کی بنیاد رکھی ہے۔ اسلام نے بچوں کے بنیادی حقوق کی بنیاد ان کی پیدائش سے بھی پہلے قائم کی ہے۔ اس کا مقصد آئندہ نسلوں کی بہتر نشو و نما اور انہیں معاشرے کا فعال حصہ بنانے پر زور دینا ہے۔ تو حاضرین و سامعین، اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم جو اپنی اگلی سیریز گفتگو کریں گے وہ ہماری انشاءاللہ جو غیر مسلم ہیں ان کے رائٹس کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو کوشش ہے، ہماری جو کاوش ہے، اسے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بلکہ بوڑھوں اور ہینڈی کیپ کے جو رائٹس ہیں ان پر بھی بات کی جائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔